Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. Bismillahirrahmanirrahim. قرآن کریم میں فرمایا تحبط اعمالکم، ایک جگہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ایذا پہنچانے اور احسان جتلانے سے اپنی نیکی کو ضائع نہ کیا کرو۔ اب من کی بیماری ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے، ہماری عادت ہے ہم عام طور پر نیکی کرتے ہیں اور بعد میں دھڑے سے پورے علاقے میں بتاتے ہیں فلاں بندے نے جو کپڑے میں نے وہ جو فلاں بندہ وہ جو اس نے ٹوپی نہیں پہنی میں نے دی اس کو، وہ جو فلاں بندہ اس نے وہ فلاں چادر نہیں دی۔ اب یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، من کے ذریعے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کیا کرو۔ ہم سارے کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ذمہ کے ساتھ تو کیا کرنا ہے مرنے کو پوچھو۔ اگر جمعرات کو کبھی توفیق مل جائے قبرستان میں جانے کی تو یہ دنیا داری ہے، پھول ڈال دیے تھوڑے سے، یہ دنیا داری دو اگربتی، اس کا مردوں کو کیا فائدہ ہو؟ لیکن ہم نے جہاں اپنے رشتہ دار کو دو اگربتیاں لگائیں ایسے ہی خیال ہے چلو ساتھ والوں کو بھی لگا دیتے، اب قبر کے اوپر جو بتیاں لگائیں وہ بھی مرنے کو بتا رہے تو میں اگربتیاں اپنے گھر کو ڈال دیتے بھی ڈال۔ اب بندہ یہ سوچے بھائی اس کے بتانے کا کیا مطلب؟ جو کام زندگی میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہو، جب وہ کام غیروں کو بتاتے ہو تو آواز ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ ادھر جا کے کہتے ہیں او یار میں فون کیا تھا آپ نے فون نہیں سنا، یار آپ کو تو پتہ ہی ہے ہماری مسجد 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو میں تو جماعت میں تھا، میں کیسے سن سکتا؟ منصوبہ سے جواب اس کا یہ ہے اچھا کہ نہیں سنا تو حکم فرمائے کیا مسئلہ، اس وقت نہیں سنا تو نہیں سنا، بل ایسی نیکیوں کی وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اگلے کو پتہ چلے میں نیکی میں لگا ہوں۔ تو میرے محترم یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہماری زندگی میں جب ہمیں لگتی ہیں تو پھر نیکی ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کریم جب کسی کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن کریم سن کر ایمان والے آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن پڑھا جائے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو؟ یہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ قرآن سے بھی رونگٹے کبھی کھڑے ہو؟ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں، اب اللہ تو غلط بات نہیں ہے، اللہ تو مالک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جو اللہ کی خشیت رکھے گا اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے قرآن کریم کے پڑھنے میں۔ فرمایا ثم تلين جلودهم، اور پھر ان کی جلد بھی نرم ملائم ہو جائے گی، باریک ہو جائے گی۔ آج ہماری جلدیں تو ماشاءاللہ موٹی ہوئی پڑی، اللہ کے نام کا کیا اثر ہوگا؟ اور میرے محترم یہ ہم پہ اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہیں ان بیماریوں کا ہمیں احساس اور ادراک تک نہیں ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ ہم بیمار بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج میں اپنے سر کے درد کے لیے تو ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، مگر دل کی سیاہی کے لیے جو ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بندہ نصیحت بھی کرے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔